سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک عجیب و غریب خزانہ چھوڑا ہے، بہت ہی قیمتی خزانہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا، اور وہ ہے دعا کا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی بھی ہمیں، سکھائی بھی ہمیں، اور کر کے دکھائی بھی ہمیں، بتایا کہ کس کس موقع پہ کیسی دعا کی جائے، کس انداز سے کی جائے۔ اتنا بڑا خزانہ ہے امت کے لیے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی چیز تو دعا کی آپ یہی سمجھ لیں کہ کیسی عبادت ہے یہ، کہ کسی حالت میں یہ رد ہوتی ہی نہیں ہے، رد ہی نہیں ہوتی۔ اور دعا ہے کیا؟ اللہ سے مانگنا، اور کیا مانگنا؟ جو کچھ مانگو، کچھ بھی مانگو، کوئی بھی چیز بھی اللہ سے مانگنے، اللہ سے مانگو، تو نتیجہ کیا ہے؟ ہر حالت میں ملتا ہے، وہ ہر حالت میں ملتی ہے وہ چیز، پھر فور اللہ تعالیٰ اسی وقت دے دیتے۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو اس وقت نہیں دینی، دیر سے دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جب اس نے مانگ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگ تو تم نے لیا، اب دوں گا اپنی مرضی سے میں تجھے۔ تو اس میں کبھی عجلت نہ کرے آدمی، دل نہ ہارے، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو، بس یہ ہے کہ الحمدللہ درخواست پہنچ گئی ہے، بس ہو جائے گا، منظور ہے الحمدللہ۔ اصل چیز ہے درخواست کا پہنچانا، اس بارگاہ تک بندے کی التجا پہنچ گئی ہے، بس بالفعل فکر ہو جائے اور اس پہ پورا یقین ہو جائے اس پہ کہ رد تو ہوئی نہیں ہے دعا۔ یہ چیز تو ایسی ہے کہ اللہ نے گارنٹی دی اس کو، حتیٰ کہ یہاں بھی نہیں اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، تو بہت سی اس کے طریقے رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کر دیتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی مسائل، مصیبت، پریشانی انسان پہ آنے والی ہے تو اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں، اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی چیز میں ہم کو یہ ہے دعا کا کہ آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، وہ محفوظ ہوتی ہے خزانے کے اندر۔ حیران ہو گیا انسان جب آخر میں جائے گا
جو بڑے بڑے اس کو انعامات ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے حیران ہوتا ہے یہ کون سے انعامات میں تو اتنی عبادت بھی نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہی عبادت وہی تیری دعائیں ہیں جو دنیا میں تو کرتا تھا مجھ سے, تو سمجھتا ضائع ہو گئی. نہیں ضائع نہیں, اپنی حکمت سے مجھے پتا تھا کہ اس سے بہتر جگہ پہ تجھے اس کی ضرورت پڑے گی, اور آج جب تیرے پاس کچھ خزانہ نہیں تو میں تجھے اس کا خزانہ دے رہا ہوں دعا کو. دعا میں کوتاہی تو انسان کی سب سے بڑی بربادی ہے. اور دعا ایسی چیز ہے الحمدللہ کہ تو سارے راستے کھول دیتی ہے, سارے راستے کھول دیتی ہے. کوئی دعا آپ دیکھیں نبی پاک کے زمانے مبارک سے نکلی ہو, وہ تو پورا خزانہ پورا دین ہے, پورا دین اس میں. آپ نے ایک دعا مانگی ہے اللہم من اسلک صحت, پتہ نہیں 4 لفظوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ صحت عطا فرما. اور صحت کا مانگنا ایسی چیز مانگی اللہ کے نبی نے کہ سمجھو سب کچھ ہی مانگ لیا. سبحان اللہ, اس میں مکمل دین آتا ہے. کیونکہ جتنا بھی آپ دیکھیں جو معاملات بھی ہیں سارا کس پہ مبنی ہے, ہمارے کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, انسان کے صحت پر. اگر صحت انسان کی اچھی ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, کاروبار بھی کر سکتا ہے, گھر بھی کر سکتا ہے, شادی بھی کر سکتا ہے, پھر عبادات بھی کر سکتا ہے. سب چیز ڈیپینڈ انسان کی کس پہ, صحت پر ہے. اور صحت انسان کی نہ ہو تو سب چیز سے بیچارہ فارغ ہو جاتا ہے. پوچھیں کسی بیمار سے بیچارے سے, خواہشات ہوتی ہیں کرنے کی لیکن خواہش پوری نہیں کر سکتا, صحت نہیں ہے. تو اتنی بڑی دعا ہے یہ کہ یہ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحت نصیب فرما. صحت مانگنی چاہیے نا بھائی, کہ اتنی اہمیت چیز ہے یہ, سب کچھ معاملہ انسان کی صحت کے ساتھ چلتا ہے. اور پورا یقین ہو, بیمار ہو یا صحت مند ہو یا جس حالت میں بھی ہو, لیکن مانگتا رہے, اس سے نہ رکے. یہ نہ دیکھے کہ رزلٹ نہیں نکلے گا, رزلٹ نکلے گا اس کا. تصور نہیں ہوتا, سوال سوچے بھی نہ, انشاءاللہ ملے گا. یہاں 2 چیزیں ہیں کہ یہ سمجھ لیں آپ. پہلی چیز دیکھیں کیا ہے, اللہ من اسلک کو. تو یہاں ایک بہت بڑا جو دھوکہ ہے وہ ہمارے ذہن سے نکالا گیا ہے کہ جو چیز مانگی جاتی ہے نا, اس کا مطلب ہے اس کا مختار نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتا خود, اس میں طاقت ہی نہیں ہے, تبھی تو مانگ رہے ہو, جبھی تو مانگ رہے, تو وہ خود نہیں کچھ کر سکتا. تو پہلی چیز تو پتہ چلے گی کہ صحت ایسی چیز ہے کہ انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں اس کو صحیح کرے یا برا کرے. یہ سارا کس کے اختیار میں, رب العزت کے اختیار میں. تبھی کہا کہ ہم اگر کہیں یہ وٹامنس کھا لیں, یہ چیز کر لیں, فلاں کر لیں, ایکسرسائز کر لیں, وہ کر لیں, یہ کر لیں, بالکل نہیں, کوئی پروسیس پہ نہیں, کہ ہماری طاقت میں یہ نہیں چیز نہیں, طاقت میں ہے ہی نہیں ہماری یہ چیز. تبھی تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طاقت میں یہ چیز نہیں ہے, تو یہ عطا فرما دے. سبحان اللہ. تو ایک بہت بڑا دھوکہ, کیا کریں جی, ایکسرسائز کریں صحت صحیح ہو جائے, فلاں کام کریں یا صحیح ہو جائے, یہ ہو جائے, ٹھیک ہے کریں, لیکن اس پہ رزلٹ مبنی نہیں ہے. آپ اس کو بھی کہہ نہیں سکتے اس سے یہ ہوگا, کیونکہ یہ تو مانگنے کی چیز ہے. سبحان اللہ. اولاد مانگ رہے ہیں آپ, یعنی کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, جبھی تو مانگ رہے ہیں. ساری ڈیمانڈ اللہ کے پاس ہے نا سب کچھ. تو پتہ چلا کہ ہر چیز اللہ کے پاس ہے, تبھی کہا مانگو. ورنہ تو کہتے ٹھیک ہے تمہیں طاقت دی ہوئی کرو جو کچھ کرنا. نہیں, انسان اتنا مجبور ہے, اتنا وہ بیچارہ بے بس ہے کہ کچھ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس یقین کو انسان جو ہے مضبوط کرے کہ سب کچھ دینے والی ذات کون سی ہے, اللہ کی ہے. تو اللہ کے ساتھ کتنی زبردست یقین کو پکا کرنا چاہیے انسان کو. بیمار ہو, کچھ بھی ہو, صحت مند ہو, ہے ہی نہیں ہمارے اختیار میں, یہ کر لیں ہو جائے گا صحت, نہیں,
مانگنی تو اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی کرے گا. پہلی چیز تو آ گیا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. خود ہم اپنا حساب کتاب نہ لگائیں بلکہ سیدھا اپنے رب کے سامنے جھک جائے آدمی کہ اللہ تعالیٰ میری صحت کو تو ہی سامنے رہ سکتا ہے. ایک چیز تو یہ سمجھ آ گئی تو یہ تو بہت ہی ضروری چیز ہے مانگنی اللہ تعالیٰ سے. دوسری چیز ہے بذات خود صحت. اب ہم سمجھتے ہیں سب میرے بھی ذہن میں آپ کو یہی ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں پیٹ صحیح ہو جائے, آنکھ صحیح ہو جائے, میرا ہاتھ صحیح ہو جائے, ٹھیک ہے نا, جسم صحیح ہو جائے, کھانا میرے صحیح ہو. ہم نے اللہ سے صحت مانگ رہے ہیں. بہت غلط سوچ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ صحت مانگی ہے نا, اس جسم کی نہیں مانگی بلکہ روح کی صحت مانگی اللہ. جسم سلامت ہو بیماریوں سے, بولے سبحان اللہ. جسم سلامت ہو بیماریوں سے اور روح سلامت ہو گناہوں سے. یہ ہے اسے جس کو مانگا گیا ہے. تو ہم جب مانگتے ہیں صحت تو ہماری نظر میں ایک ہی ہوتا ہے, لیکن اب انٹینشن کو چینج کرنا پڑے گا. جب صحت مانگ رہے ہیں تو یہ نہ کریں کہ جسم کے لیے مانگ رہے ہیں, نہیں, بلکہ اس سے بھی امپورٹنٹ چیز زیادہ وہ کیا ہے, روح ہے. کیونکہ ہم دو چیزوں کے بنائے گئے ہم لوگ, روح اور جسم سے بنایا اللہ پاک نے. اور جسم روح کو تو ہم بھولے ہوئے ہیں نا بالکل. اس کی خوراک بھی ہے, اس کو توانائی بھی چاہیے, اس کو صحت بھی چاہیے, اس کو بیماری بھی لگتی ہیں بالکل اسی طرح جیسا جسم کرتا ہے. حقیقت میں ایک جب روح زندہ ہونا شروع ہوتی ہے بڑھتی ہے طاقت سے, تو پھر روح میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ جو جسم کی آنکھ ہے وہ دیکھنا بند کرتی ہے, پھر روح کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس کو مشاہدات کہا جاتا ہے. اللہ عنہ کہتے ہیں یہ مشاہدہ اور یہ مشاہدہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جسم کی آنکھ سے آگے نکل گئے. ان کی روح اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اس نے کور کر لیا ہمارے جسم کو. جب اس نے جسم کو کور کر لیا ہے وہ تو پھر جو ہماری اوپر والے جسم کی جو طاقت ہے ہمارے اندر, اس سے بھی اوپر لے گئی ہمارے ہر چیز کو, اس سے بلند ہو جاتی ہے. تو اس اصل چیز کو حقیقت میں کیا ہم نے اس کو توجہ ہی نہیں دیتے, بھولے. کھانا کھانے کو ہم سمجھیں گے یہ وٹامنس کھا لو, فلاں کھا لو, سیب کھا لو, کیلا کھا لو. کبھی روح کے بارے میں سوچا کہ اس کو ناشتہ بھی کرانا ہے, اس کو لنچ بھی دینا ہے, اس کو چائے بھی پلانی ہے, اس کو پھل بھی کھلانا ہے. کبھی سوچا ہم اس کے بارے میں؟ سبحان اللہ. حضرت عارفی نور القدو ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پہلی بات فرماتے تھے. جب کوئی ان کے پاس آتا صبح تو ان سے پوچھتا, بھائی ناشتہ کر لیا آپ نے؟ جی ناشتہ کر کے آئے. کیا ناشتہ کیا؟ جی فلاں کیا, فلاں چیز کھائی. کہتے ہیں میں اس ناشتے کی نہیں پوچھتا, میں روح کی ناشتے کی بات کر رہا ہوں. اللہ والے دیکھ کیسی باتیں کرتے. اس کو کچھ ناشتہ دیا آپ نے؟ ہم اپنے سوال کریں کہ ہم صبح ناشتہ تو کر لیا, روح کو کچھ ناشتہ دیا؟ روح کا ناشتہ بھی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک دفعہ پڑھتے ہو تو روح ایک دم انشاءاللہ اس کے اندر جو توانائی پیدا شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم. یہ اتنی بڑی خوراک ہے روح کے لیے, اتنی بڑی خوراک ہے کہ یہ سارے فرشتوں کی خوراک یہی ہے. آسمان پہ جتنے ہیں اسی پہ مبنی ہیں. اور جب زمین کے اوپر بندہ بیٹھ کے اس کا ذکر کرتا ہے تو وہ آسمان سے اترتے ہیں اس کو لینے کے لیے کہ بھائی ہم سے بھی ان سے بھی لیں. اس لیے تو کہتے ہیں جو ذکر انسان کرتا ہے تو فرشتوں کی برات لگ جاتی ہے. جیسے ہم ذکر لیے بیٹھے ہیں نا, تو اس وقت فرشتوں کے حال ہے, زمین آسمان اس وقت فرشتوں کی بھری ہوگی. منتظر ہوں گے, جلدی کریں, شروع کریں کلمہ پڑھنے. اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ پیارے پیارے کلمے کے زبانوں سے نکلیں تو ہم کھائیں اس کو. فرشتے کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. نہیں پتا ہمیں, ہم تو اتنے مادی پسند ہیں, 2 سے 2 4 نوٹ سمجھ سکتے ہیں, 2 سے 2 4 روٹی ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ باتیں بہت سمجھ آتی ہیں, لیکن کبھی یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا سارا کچھ جو کھیل ہے وہ کس پر ہے؟ روح پر ہے. تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے سوال کر رہا ہوں صحت کا, تو بس یہی ڈر ہوتی ہے یا کینسر نہ ہو جائے, کرونا نہ ہو جائے, یا بس اسی کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں
کسی آدمی نے اللہ کے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو نہ بیمار فرمانا. سبحان اللہ. میری روح کو صحت مند رکھنا. کیوں کہ اگر روح صحت مند ہے ہماری، اگر دیکھیں جسم کتنا ہی اچھا ہے میرا، کھا کے ہیں ابھی آپ سب کچھ کر کے ہیں، مختلف حالات میں ہوں گے، کسی کے ذہن کس طرح پریشان ہوں گے، کسی کچھ پریشان ہوگا، کھا کے بھی آئیں، نوکری بھی کی ہوں گی، جاب بھی کی ہوں گے، پیسے بھی کام ہے، گھر میں بیوی بچے بھی سب کچھ ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ہر آدمی کی صحت میں فرق ہے. گارنٹی سے نہیں کہتا، لیکن ورثے میں ضرور گھسا ہوگا. ہر وقت انسان کہتا ہے یا پتہ نہیں کیا پریشانی، یعنی اس کو ایک چیز سکون نہیں ہے اس کے اندر. سکون کی کئی قسمیں ہیں، ایک عجیب کیفیت ہے انسان کے اندر. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بیمار انسان اتنا بیمار ہو جاتا ہے وہ بیماری کا عادی ہو جاتا ہے. مائیگرین ہوتے ہوتے اس کو کہتا ہے یا اس پتہ چلتا مائیگرین ہے بھی یا نہیں ہے، سر پیٹ میں یوز سے ہو گیا نا. کسی کا پیٹ خراب اس کو بھول جاتا ہے یا پیٹ خراب ہے صحیح ہے، لیکن جب کسی صحت مند کو دیکھتا ہے کھاتے ہوئے ماشاءاللہ یہ بھی کھا رہا ہے، پلاؤ بھی کھا رہا ہے، زردہ بھی کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، پھر اس کا احساس ہوتا ہے یار میں تو کچھ بھی نہیں کھا رہا. سمجھائی بات؟ تو روح کی اگر صحت دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھ کے دیکھیں کہ روح کتنی بیمار ہے ہماری، کس طرح وہ عبادات کرتے ہیں، کس طرح بہترین طریقے سے دعائیں مانگتے ہیں، کس طرح سجود کرتے ہیں، کس طرح ان کی ماشاءاللہ ذکر اذکار ہوتا ہے، کس کا تہجد ہوتی ہے، کس طرح بھاگتے ہوئے آتے ہیں صبح کے وقت، جہاں پتہ چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کہ یہ انعام بٹ رہے ہیں تو چھوڑتے ہیں. ان کو پتہ چل جائے کہ بھائی دیکھو فجر کے وقت اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے کہ فجر کے بعد آؤ، فجر پر آؤ، نماز پڑھو، نماز کے بعد بیٹھو اور پھر اللہ کا ذکر کرو اشراق تک. دیکھو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات عطا فرماتے ہیں. صحت، جان، مال، رزق، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے وقت کے اندر انسان کو عطا فرماتا ہے. تو جن کی روحیں ماشاءاللہ طاقتور ہیں، بیمار نہیں ہیں، تو وہ بھاگتے آتے، جسم مجبور ہوتے ہیں اٹھنے کے لیے، کیونکہ جسم تابع ہو جاتا ہے اس کے. جس کے روح بلند ہو جائے اس کی کیا مجال ہے کہ روح اس کو سونے دے بسترے پہ، کہتا اٹھ بھائی اٹھ، فجر کا ٹائم ہے، کدھر بیٹھا ہے، جھٹکے لگائے گی روح اس کو. کوئی آرام شام کی ضرورت نہیں ان کو، کیونکہ روح اتنی طاقتور ہو گئی ہے ان کی ماشاءاللہ. روح اتنی طاقتور ہو گئی ہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں یہ نمازی یہ پک کی وجہ سے اپنی روح کو طاقت کر لی ہے، اس کو صحیح وقت پہ ناشتہ دیا ہے، صحیح خوراک دی ہے. اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 5 عبادت ہمیں ایسے دے دی ہیں. یہ روح کی خوراک ہے نا نماز میں، فرض کر کے، تاکہ ہمیں احساس ہو جائے کہ بھائی ہمیں روح کو کچھ چیز دینی ہے تو باقاعدہ ہمارا مینیو ہونا چاہیے روح کے لیے کہ اس کو صبح ناشتہ یہ دینا ہے، جیسے کہتے ہیں فرائی انڈا کھانا ہے، پولش کھانا ہے، فلاں کھانا ہے، آملیٹ کھانا ہے. جناب یہ بڑی چیزیں ہیں نا ہمارے سامنے کھانے کی. کوئی کہتے ہیں پوچھو نا ابھی کیا نا، بس یہ بدل بدل کے کرتا ہوں، کسی دن یہ کھا لیتا ہوں، اس میں بڑی نرشمنٹ ہیں، اس میں بڑی وٹامنس ہیں، اس میں فلاں یہ ہے، 70 قصے سنا دیں گے. سبحان اللہ. کسی فقیر سے پوچھے وہ پیٹ کا ذکر ہی نہیں کرے گا، کچھ نہیں، 2 پانی دے گلاس پیتے ہیں، تھوڑی روٹی کھاتی ہے، بریڈ کھاتی ہے، پیٹ رج گیا جی میرا، پیٹ تو میرا رج گیا. پنجابی سمجھیں پیٹ جو میرا وہ فل ہو گیا جی. مجھے کیا تو کچھ مجھے روح نا یہ صبح اٹھے ہیں جی، فجر میں تہجد میں اٹھا ہوں جی، تہجد کے بعد میں نے یہ تسبیح کی، یہ ذکر کیا، فلاں کیا، یہ تلاوت کی، وقت آ گیا، پھر بیٹھا ہوں ایک جماعت ذکر کری تھی اس میں شامل ہو گیا، پھر یہ کیا فلاں کیا. سمجھ جائے بیدار ہو چکی ہے اس کی روح ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اب ہم دیکھنے بیمار ہیں نہیں ہیں، کون کہتا ہم تو کھا کے ہیں جی، بس سب ہضم ہو رہا ہے جی. یہ تو کیا بن رہا ہے، یہ ہضم نہیں ہو رہا، کیا بن رہا ہے، فضلہ بن رہا ہے. تھوڑی دیر بھاگتے جائیں گے ٹوائلٹ کے اندر، بھاگتے جائیں گے ٹوائلٹ، سب نکل گیا جو کھایا تھا. کسی کا پیٹ خراب ہو گیا، کسی کو مرچیں لگیں، کسی کو کچھ آ گیا. زبان کی لذت ہے. سبحان اللہ. جب روح کو خوراک دیتے ہو سبحان اللہ، اس خوراک سے فضلہ نہیں بنتا، اس سے نور بنتا ہے. سبحان اللہ. اس سے نور بنتا ہے. وہ تو آپ کو لے کے جاتا ہے ٹوائلٹ کی طرف، اور وہ نور لے کے جاتا ہے آسمانوں کی طرف. سبحان اللہ. آسمان کی طرف لیتے ہیں ایسے کلمات کہ اللہ اکبر. ایک درود شریف آپ پڑھتے ہیں، کون فرشتہ آتا ہے اس درود شریف کو اٹھاتا ہے. یہ حدیثیں اللہ کے نبی نے بتائیں، وہ تو مشاہدات کرنے والے لوگ، ان تو پتہ تھا کیا ہو رہا ہے. آپ نے درود شریف پڑھا، اب یہ دیکھیں کیا تعلق ہے روح سے اس کا. روح کتنی
کیا جب روح کو خوراک دے رہے ہیں تو فرشتہ آیا، اس نے روح کو پکڑ کے سیدھا اللہ اکبر اللہ کی بارگاہ میں لے گیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے نے یہ روح پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، فرمایا اس روح کو ایسا کر، فوراً ایسا کر کہ جہاں اس کی قبر ہے نا اس قبر پہ لے جا، اس کو میں طاقت دوں گا روح کو کہ یہ اس بندے کے لیے استغفار کرتا رہے گا، وہ خوش ہوگا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ وہ جس نے کھایا چوزے اور روٹی اور پانچ پاک کھا کے پیزے اور کیا ملا؟ ٹوائلٹ، واشنگ، نتھنگ ایلس۔ تو بھائی جہاں روح کی خوراک ملتی ہے انسان کو وہاں بھاگنا چاہیے، دوڑنا چاہیے۔ تو بات کیا تھی؟ سب سے پہلی بات کیا؟ دعا۔ کس چیز کی دعا مانگے؟ دعا سمجھے مانگ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ نہیں ہاتھ اٹھا کے پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ اکثر تو ہمارے مولانا ہی مانگتے ہیں، ہم تو کچھ مانگتے ہی نہیں، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا مانگنے کا، یہ نہیں، ہمارے تو وہی مانگتے ہیں۔ سب سے بہترین جو دعا قبول ہوتی ہے کب ہوتی ہے؟ فرض کے بعد۔ تو ہم تو مانگ ہی نہیں رہے، بس کوئی آنکھ سو رہا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں آمین، پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں کیا نہیں مانگ رہے۔ بھائی کتنی حاجتیں ہیں ہماری، آپ سوچیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ اگر صرف یہی کہتے ہیں اللہ سے، تو جب ہم مانگیں گے صحت، تو صحت سے کیا ہوگا کہ آپ ایک ہمیں سوچ ہم صحت کہہ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں؟ صحت جب کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں صحت فرما، اللہ سے پہلے ہم سوال کریں، پہلے تو ہم یہ کہ عاجز ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو چاہے بھی کر لوں میری صحت صحیح ہو ہی نہیں سکتی، اتنے کمزور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ دعا کا اصل مغز یہی ہے کہ بے انتہا کمزوری پیش کریں اللہ کے سامنے کہ میرے میں طاقت، جب تو میں تیرے پاس آیا ہوں، میں نہ کسی وسیلے پہ یقین کرتا ہوں، نہ کسی سورسز پہ یقین کرتا ہوں، تبھی تو میں بے انتہا، میں تو مجبور ہوں، انتہا ہی نہیں میرے میں کچھ طاقت، اس لیے تیرے دربار پہ آیا ہوں، تیرے سے مانگ سکتا ہوں والا، تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ پہلے تو یہ بالکل عاجز بن کے جائے کہ کوئی یہ میڈیکل یہ کچھ کام نہیں کرے گی، اللہ تو ہی ہے صحت دینے والا، تو تو مجھے صحت عطا فرما۔ سب سے پہلے کیا چیز چاہیے؟ عاجزی ہونی چاہیے کہ ملنی نہیں کہیں سے، نہ ڈاکٹر سے ملے گی، نہ جی پی سے ملے گی، نہ ہاسپٹل میں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ رب سے ملے گی۔ پھر کون سی صحت؟ پیٹ کی طرف نہ دیں آپ، آج یہ مسئلہ سمجھنا ہے آپ، میں نے بھی سمجھنا ہے، آپ تو سمجھے ہیں، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، یہ ماشاء اللہ آپ تو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ سے تو میں ایسے ہی کر رہا ہوں۔ تو آج میں نے یہ مسئلہ سمجھنا ہے اچھی طریقے سے کہ سب پیٹ کی صحت نہ مانگو، بلکہ کیا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نا صحت دے دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو سلامت رکھ بیماریوں سے، اور ہماری روح کو سلامت رکھ گناہوں سے، سبحان اللہ۔ کہ جس طرح ہمارے جسم کو برباد کرتی ہیں بیماریاں، نزلہ لگ گیا، فلاں ہو گیا، کھانسی آ گئی، بخار چڑھ گیا، ٹمپریچر ہو گیا، یہ کس چیز کو خراب کر رہی ہیں؟ تو اس سے سب کیا فرق پڑے گا؟ کوئی کھانے پینے بند ہوگا نا آپ کا، اور کیا ہوگا؟ بستر پہ لیٹ جائیں گے نا آپ، ہاں ہوئی کریں گے نا، یا مزے ختم ہو جائے گا نا، یہی ہوگا نا، اس سے سب ڈسٹرب ہو جائے گی آپ سے۔ لیکن جو روح ہے اس کی سلامتی کس کے ساتھ ہے؟ گناہوں سے بچنے پر ہے، سبحان اللہ۔ جس طرح یہ نزلہ زکام یہ سب ہمارے جسم کو خراب کرتا ہے، تو ہماری روح کو جو برباد کرتی ہیں وہ کیا چیز ہیں؟ جھوٹ، غیبت، نظر بازی، حسد، گھینا، دنیا کی محبت، مجموعے گناہ اندر ہمارے۔ ایک منٹ میں ہم غیبت شروع کر دیتے ہیں، ایک منٹ چگلی شروع کر دیتے ہیں، ایک منٹ اللہ سے شکایت شروع کر دیتے ہیں، کبھی ماں کو گالی دے دی، کبھی باپ کو برا کہہ دیا، کبھی اس کے ساتھ صاف کر لیا، کبھی اپنے موڈ میں چلتے رہتے ہیں۔ کیوں کہ ہم کھا پی رہے ہیں، ہماری صحت اچھے میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اصل جو روح انسان کی جب بیمار ہو جاتی ہے میرے بھائی، جب روح بیمار ہوگی ہماری، ان گناہ کس چیز کو بیمار کرتے ہیں؟ روح کو بیمار کرتے ہیں۔ اور گناہ سے ہم بھرے پڑے ہیں، تو گناہ ہم کرتے رہتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کھا پی رہے ہیں تو ہم صحت مند ہیں۔ حقیقت میں ہم صحت مند نہیں ہیں۔ جس کی روح بیمار ہوگی، یہ گارنٹیڈ بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کی روح بیمار ہوگی وہ کتنی صحت مند آپ کو نظر آئے، کتنی ایکسرسائز کر رہا ہے، کتنا کھانے کھا رہا ہے، لیکن 100% بیمار ہے وہ شخص۔
ورنہ عاملوں کا کام کیسے چلیں، جنات کی باتیں کیسے ہوں، جادو کی باتیں کیسی ہوں، فلاں کی بات کیسی ہو. ایک طوفان مچا ہے دنیا کے اندر، اور آج کی اس دنیا کے اندر جہاں روح کا تصور ہی ختم ہو گیا، ذکر کا تصور، خام کا تصور ہی ختم ہو گیا. ایک سطحی ہمارے سامنے، بس سطحی عبادات سے ہمارے سامنے موجود ہیں. اصل چیز جو روح کی چیز تو ہمارے ختم ہی ہوگی، کنسپٹ ہی نہیں رہا اس کا. کہ بیٹھ کے ہم سوچیں ہم اپنے روح کو کیا کرنا ہے، کس طرح بچانا ہے، کیا کرنا ہے، کبھی خیال ہی نہیں اس چیز کا. تو جب انسان کی روح بیمار ہوگی تو یاد رکھنا صحت بھی، انسان کی جسمانی صحت بھی بیمار ہوگی، اور اس کے ساتھ کرنے والے جتنے اعمال ہوں گے وہ سیکنڈ درجے سے بھی کم ہوں گے. کیوں؟ بیمار روح کے ساتھ آپ سجدہ کر رہے ہیں، بیمار روح کے ساتھ آپ تلاوتیں کر رہے ہیں، بیمار روح کے ساتھ آپ حج کر رہے ہیں. روح تو آپ کی بیمار ہے، تو سوائے اس میں پھر ہزاروں بیماری ہوں گی ان اعمالوں کے اندر. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعمال چھوڑ دیں کیونکہ روح بیمار، نہیں. اعمال چھوڑنے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اپنی روح کو طاقتور کرو تاکہ یہ آپ کے عمل چلیں. یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دو کیونکہ روح بیمار ہے تو ہمارا فائدہ کیا ہے نماز کا، یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ روح آپ کی بیمار ہے، جو فائدہ ہمیں اس نماز سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، جو تلاوت قرآن سے ہونا چاہیے نہیں ہو رہا. کیونکہ ہر چیز کا فائدہ ہے کیا ہے، نماز، قرآن، ذکر، تلاوت، تعلیم، جو کچھ بھی ہے اس کے سب کے پیچھے ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ مل جائے، ہمیں اللہ کا قرب مل جائے. جس کے پیچھے کانسیپٹ نہیں وہ تو عبادت نہیں ہے، وہ تو تلاوت ہی نہیں ہے، وہ تو سجدہ ہی نہیں ہے. تو ہر چیز کے پیچھے جو ہمارا کنسپٹ ہے وہ کیا ہے، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے. تو ملے گی کیسے؟ جو روح ہے جو آپ کو اوپر لے جانے والی آپ کی سواری ہے وہی عیبوں سے بھری پڑی ہے، کمزور ہوئی ہے، 70 بیماریاں ہیں. جیسے ایک آدمی ہے، آپ اس کہتے ہیں جاتا ہے انٹرویو کے لیے، آپ انٹرویو لے رہے ہیں کسی فیکٹری میں یا اپنی جاب پر، ہاں بھائی صحت مند ہو؟ نہیں جی تھوڑا نظرہ رہتا ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے جناب، ابھی تھوڑے دن ہوا مجھے یہ بیماری لگ گئی تھی، اس کے بعد جی میرا 2 آپریشن ادھر ہوئے ہیں جی، بس بڑی مشکل سے چل سکتا ہوں. وہ کہ بھائی باہر نکل جاؤ، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، مجھے تو کچھ صحت مند آدمی چاہیے، تو میں تو آپ کو تنخواہ دیتا رہوں گا. ہے ایسا ہے ہی. تو جب آدمی کا انٹرویو دیتا ہے صحت ایسی ہو تو مجھے ملے گا کیا؟ تو جس کی روح بیمار ہوگی مجھے ملے گا، اس کو ملے گا کیا مل سکتا؟ تو یہاں اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے. دیکھیں ہمارا آج نظر چینج ہونا چاہیے. دعا میں اللہ میں اس وقت صحت، کون سی صحت؟ سب سے پہلے صحت مانگے، روح کی صحت مانگے. کہ جب روح میری مضبوط ہوگی تو پھر مجھے الحمدللہ جسم میرا خود بخود مضبوط ہوگا، ہر چیز کے لیے مضبوط ہو جائے گا میرا جسم. روح غالب ہے جسم پر، وہ اصل ہے. اصل صحت مند ہے تو باقی چیزیں صحت مند ہوں گی نا. اصل خراب ہے تو دوسری چیز کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو دوسری چیز ہے صحت کا مانگنا اللہ سے. تو چیزیں سمجھ آئیں گی بھائی صحت جو ہے وہ صرف اسی کا نام نہیں بلکہ کیا ہے، ہماری روح کو اور جسم کو اللہ تعالیٰ دونوں سے. اب یہ گناہوں سے بچنا ہے. اب روح کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں ہم، جسم کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں، تو بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. انجیکشن لگایا نہیں لگایا کرونا کا، اور بہت سی چیزیں ہم یہ پہنتے نہیں، کیوں؟ اس بیماری سے بچ جائیں. بس اس طرح. تو روح کے لیے کبھی سوچا کہ یہ میں جھوٹ سے کیسے بچوں، غیبت سے کیسے بچوں، نظر بازی سے کیسے بچوں، لڑتا ہوں میں لڑائی غصے سے کیسے بچوں؟ یہ ساری چیزیں اتنا گندے، ایک منٹ غصہ آ جانا، ایک منٹ فلاں ہو جانا، ایک منٹ آدمی کو پتہ ہی نہیں کس کے حساب سے جا رہا ہے. نمازیں پڑھ کے نکلے گا باہر لڑائی کر دے گا، باہر کسی چوری کر دے گا. بڑی عبادتوں کے ساتھ ساتھ جو گند چلتا ہے اس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا. ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ روح بند ہے ہماری. تو فکر ہمیں یہ چاہیے کہ میری روح تو سلامت ہونے کے لیے کیا ہے کہ ہر حالت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. دیٹ از دا مین ٹارگیٹ. سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بولے جا رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کرے. ماشاء اللہ. اب اگلی چیز ہے روح کی غذا چاہیے ہمیں. نمبر 2 سب سے پہلے روح کو ہمیں بیماریوں سے بچانا ہے. ٹھیک. اب اس کے لیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ ہو. ایک ہی طریقہ ہے اس کا.
کہ بھئی یہ ہم کس طرح کریں کہ اس سے ہم بیماریوں سے بچ جائیں، روح کو ہم طاقت دیں. اس کی پہلی چیز تو میں نے آپ کو سمجھا دی کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دعا ہے. اچھا کہاں بتائیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز؟ دیکھیں اب ایک عجیب بات ذہن میں آ رہی ہے، میں آپ کو سمجھا. پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسی صورت ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. ایک صورت ایسی رکھی اللہ پاک نے کہ پورا قرآن کا خلاصہ اس میں رکھ دیا. اور اس کیسے، اس کی اہمیت کیا رکھی؟ وہ ایسے اتنا زبردست چیز ہے کہ ہر جو میری سب سے بڑی چیز ہے عبادت نماز، اس کے بغیر وہ ہوگی نہیں نماز تمہاری. وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. کتنی امپورٹنٹ چیز ہے نماز، اتنی بڑی عبادت، اور وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ سورہ فاتحہ. قرآن کتنی بڑی چیز، خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ سورہ فاتحہ. تو پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ساری زندگی آدمی اس پہ ریسرچ کرتا رہے، وہ نہیں سمجھ سکتا اس میں کیا کچھ ہے، نہیں سمجھ سکتا. تبھی اگر انسان جو اللہ والے نیت کر کے شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ، تو اس میں ان کے جسم کانپنے شروع ہو جاتے ہیں. ایسی ایسی چیزیں. اسی کے اندر ایک میں آیت نکالتا ہوں آپ کو، دیکھیں کس طرح اللہ نے ہمیں یہ مسئلہ ہمارا حل کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس پہ سوچیں آپ اللہ نے کیا فرمایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر مسئلہ انسان کا کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب ہم بیماری سے نجات چاہتے ہیں، روح کی بیماری سے، کیا گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں. اس میں دو چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اسے ایسے سمجھیں کہ جو بھی انسان کو یہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو دو کام کرنے پڑیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا کہ پہلا کام تو یہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیری بندگی کے لیے ہر وقت تیار ہوں. ایاک نعبد. دیکھیں اس میسج دے رہا تھا کہ اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مصمم اور پکا ارادہ ہونا چاہیے تمہارا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں. بندگی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو کام تم نے مجھے سپرد کیے ہیں، کرنے کے اور نہ کرنے کے، میں پورے نیت کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، پیمان کرتا ہوں تو سے میرے مولا کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ یہ نسخہ بتا رہا ہے. سب سے پہلے کام اگر کسی چیز کو کرنا اور چھوڑنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ پہلے ایاک نعبد. یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہم نے بندگی اختیار کرنی ہے تیری، مکمل طور پر تیرے احکامات پہ ہم نے عمل کرنا ہے. چھوڑنا ہے میں نے یہ کام، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ. لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ دوسرا پوائنٹ آ گیا. پکا ارادہ میں نے کر لیا ہے، مضبوطی سے میں نے کہا ہے کہ میں اس کام کو چھوڑوں گا. لیکن ایک چیز ہے اس میں کہ میرا ارادہ، میرا عہد، میرا وفا، سب کچھ پورا ہو نہیں سکتا ایاک نعبد و ایاک نستعین جب تک تیری مدد نہیں ہوگی. سبحان کہ کتنے میں ارادے کر لوں، کتنی پختہ اقدار کر لوں، جو کچھ میں کر کے بیٹھا ہوں کروں گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے مولا میں اس کو پورا نہیں کر سکوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مجھے ہر حالت میں تیری مدد چاہیے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں صبح اٹھوں ذکر کروں، میں چاہتا ہوں قرآن کی تلاوت کروں، میں چاہتا ہوں کہ نماز باقتا جاؤں. اور ہر ایمان والی کی خواہش ہوتی ہے. ہر ایمان کوئی گناہ کرتا ہے نا، ایمان والا وہ خوش نہیں ہوتا گناہ کے بعد. اس میں ایک عجیب اس کی حالت ہو جاتی ہے. کتنے سے کتنا آدمی بھی گناہ گار ہو، لیکن کبھی آپ دیکھیں وہ مطمئن نہیں ہوگا ضمیر کے ساتھ. ضمیر اس کا ہمیشہ ملامت کرتا رہے. جب بھی کسی نیک انسان کو دیکھے گا گردن جھکا لے گا، ویسے شرمشار ہو جائے گا، حالانکہ کوئی اس کچھ نہیں کہہ رہا. گناہ گار ہر وقت اپنے آپ میں کڑتا ہی رہتا ہے. ایمان جو اس کا، تو یہ نسخہ ہے کہ بھائی گھبرانے کی بات نہیں ہے. چاہے تم کتنے بڑے گناہ ہو، کیا کچھ بھی ہو، تو تم پہلے ارادہ کر لو. ایک چیز ارادہ پکا ہونا چاہیے. کبھی بھی کمزور ارادے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں
جس کا پکا ارادہ کہ میں نے ہر حالت میں اس گناہ کو چھوڑنا ہے، ہر حالت میں یہ کام کرنا ہے، ہر حالت میں نیک ہونا ہے، ہر حالت میں یہ کرنا ہے. اس ہم کرتے ہیں آدھا خیال ہو رہا ہے آدھا یار بڑا مشکل ہے، نہیں یار بڑا، کیونکہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا اور عجیب معاملہ ہے. اللہ کے ساتھ تعلق ہم وعدہ کر رہے ہیں، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ چھوڑنا ہے کیونکہ جہنم میں اس کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ میں چھوڑنا چاہتا ہوں اس چیز کو. پھر چھوڑنے کے بعد خود ہی کہہ رہا ہے میرے مولا میں تو بہت کمزور ہوں، میں اس کو پورا کیسے کروں گا؟ بہت مشکل ہے کہ میں 5 وقت نماز کیسے پڑھوں گا جو میں نے پڑھی نہیں، میں آنکھوں کی حفاظت کیسے کروں گا، زبان کی حفاظت کیسے کروں گا؟ تو فوراً انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، گھبراتا ہے کہ میری مدد طلب کر. سبحان اللہ. یہاں مار کھا جاتے ہیں. یہ 2 کام کرتے ہی نہیں، ہم صحیح ہو نہیں سکتے. اللہ کی فوراً مدد طلب کی جائے کہ اللہ تعالیٰ میں نے وعدہ تو پکا کر لیا لیکن اس کو پورا کرنے کی مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، تو مدد کر میری بھی. تو خود تو سکھا رہی ہے بات، تجھے پتہ ہی ہوگا، تو نے کہا کہ تم نہیں پورے کر سکو گے اس بات کو. اللہ کو پتا ہوگا نا کہ تو کتنے پکے ارادے کر لے لیکن تو نہیں کر سکے گا جب تک کہ تو میری مدد نہیں مانگے گا. میری مدد کے بغیر تو چل ہی نہیں سکے گا. سبحان اللہ. میرے بھائیو اللہ کی مدد چاہیے. اللہ صاحب میری مدد مانگو. مدد کیسے مانگے؟ یا اللہ تیری مدد چاہیے، مدد کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جس طرح آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے اعمال ہمیں دیے ہیں، سبحان اللہ، ایسے اعمال ہمیں دیے ہیں کہ ان اعمال کو ہم اختیار کریں تو اللہ کی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے. گویا کہ ہم نے پکا ارادہ کر لیا، ارادہ کرنے کے بعد اگر ہم اس عمل کو اختیار کر لیں گے تو اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی. مانگنے سے نہیں اللہ تو مدد فرما مدد فرما، ایسے نہیں ہوگا. اللہ نے پریکٹیکل چیز رکھی ہے. آپ نے پریکٹیکل دعا مانگی ہے پھر کہ اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے یا تو ہی مدد فرما، اس سے کام نہیں چلتا. کہتا ہے میں مدد تو دوں گا، مدد کے لیے میں نے یہ عمل رکھا ہوا ہے، جیسے تو یہ عمل کرے گا فوراً میری مدد آئے گی اور تیری دعا کو قبول کر لوں گا، تیرے گناہوں کو نکال دوں گا، تیرے دل کو صاف کر دوں گا. وہ کون سا ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جس کے فوراً اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو نکال دوں گا. سبحان اللہ. قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وصیلا والذی یصلی علیکم، دیکھو والذی یصلی علیکم ویخرجکم من الظلمات الی النور ویخرجکم من الظلمات الی النور. دیکھ قرآن کہتے تم ایک کام کرو، پکا ارادہ تمہارا کرنا کام ہے، مکمل گھبرانا نہیں ہے، پکا کو کہ میں کام نہیں، میں نے چھوڑنی ہے چیز، میں نے نیک ہونا ہے. کرنے کے بعد کیا کرو؟ یا الذین آمنوا ذکر کثیرا. اس کے بعد میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہے قرآن میں کہ تم میرے ذکر کو کثرت کے ساتھ پکڑ لو. تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر یہ ہوگا کہ میں اور میرے فرشتے تیری مدد کے لیے اتر آئیں گے رحمتوں کے ساتھ. کتنی بڑی بات ہمیں بتا ہے. یا الذین آمنوا اس کا ذکر کا سبحوا بکرۃ، پورا پروگرام دیا ہے کہ کثرت ذکر ہو اور صبح اور شام تو مضبوطی کے ساتھ تُو نے ذکر کرنا ہے. آنے صبح شام کو نہ چھوڑنا ذکر کہ جب عزم کر لیا وہ اپنی جگہ سارے دن کرو، لیکن صبح اور شام 2 اللہ نے مخصوص کیے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کی کیا حکمت ہے اس میں. لیکن 2 شرطیں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، ذکر بھی ہو کثرت کے ساتھ اور صبح اور شام کی پابندی 2 چیزیں ہوں. تو پھر اللہ انعام دیتا ہے کیا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی مدد ہی نہیں کریں گے، تجھ پہ رحمتیں نازل کرنا شروع کر دیں گے. یہ قرآن ہے بھائی. اور پھر میں یخرج من ظلمات النور، یہ تیرے رب کا وعدہ ہے کہ تجھے گناہوں کی اندھیریوں سے، زنا سے، چوریوں سے، چگلیوں سے، جو گناہ بھی ہیں ان تمام اندھیروں سے نکال کے یخرج من النور، اپنے نور کے سمندر میں غوطہ دے دوں گا. سبحان اللہ. اب اللہ کا وعدہ ہے بھائیو، اب پکی کلیئر ہوگی بات. اگر ہم اپنی روح کی بچانا چاہتے ہیں بیماریوں سے، گناہوں سے، تو پہلا کام کیا ہے کہ پکا ارادہ کرے انسان کہ اللہ تعالیٰ مجھے
اس سے بچنا ہے، میں پکا ارادہ کرتا ہوں. اس پکے ارادے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے، اللہ سے مدد مانگے. مدد کے لیے جو اللہ نے عمل آپ کو بتایا ہے، اس مدد کے لیے وہ عمل اختیار کریں. جیسی وہ عمل اختیار کریں گے تو اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ میں تجھے گناہوں سے نکالنا، میں نکالوں گا تجھے کو اندھیروں سے، اور میں تجھے نور کی طرف لے کے چلوں گا. اس لیے ہے حدیث کے اندر سبحان اللہ کہ جب انسان بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن پکا انسان پہ یقین ہو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پہ، وہی انہوں کو فائدہ ہو سکتا ہے نا. جس کو یقین اللہ سے، جن کو یقین ہو تو پھر اس کو بیچارے کیا فائدہ ہو کہ رب ہے، اس کی باتیں سچ ہیں، اللہ کے نبی نے سچ باتیں بتائی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو بتنی ہیں آپ سمجھ آنے والی باتیں، سمپل باتیں ہیں بالکل. اللہ اکبر. تو پھر کیا ہے؟ پکا یقین ہو اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سنتے ہیں، بتاتے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کو پورا ہوگا. تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. حدیث میں آتا ہے جس انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس ہم مجمع میں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، تو حدیث کے لفظ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص مجلس کے اندر، یہ لفظ ہے حدیث کے، خاص مجلس کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ایسے ہی تذکرہ نہیں کرتے بلکہ فخر کے ساتھ تذکرہ فرماتے ہیں. بتائیں جس پہ اللہ فخر کرتا ہو، فخر سمجھتے ہیں یعنی آپ کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ بیٹا میرا تو بہت اچھا ہے جی، میں تو جی بڑا فخر کرتا ہوں اس پر، ماشاءاللہ میری ہر بات کو مانتا ہے. تو اس کا کیا ہے؟ فخر ہو رہا ہے اس پر، اس کا باپ کر رہا ہے. تو کتنا خوش ہوتا ہے یار میرا باپ دیکھو میرے لیے فخر کر رہا ہے مجھ پر، لوگوں میں میری تعریفیں کر رہا ہے. تو جب رب اپنے آسمانوں پہ، آپ خاص مجلس میں، کیا خاص مجلس ہوگی اللہ تعالیٰ کی، مجھے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی مجلس ہو، اور مجلس بھی خاص ہو، اس مجلس میں ذکر ہو رہا ہو بندے کا، اور ذکر بھی ہو رہا ہو فخر کے ساتھ کہ میں فخر کرتا ہوں اس پوری دنیا میں اس بندے پر، ساری دنیا ہے لیکن یہ بندہ مجھے، میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ اس نے میرے نام کو بلند کر دیا. سبحان اللہ، میرے نام کو بلند کر دیا. میرے حضرت فرماتے تھے کہ تم اللہ کے نام کو بلند کرو، اللہ تمہیں بلند کر دے گا. ذکر ایسی چیز ہے جس نے میرے نام کو دنیا میں بلند کیا ہے. لوگ مزے کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، لیکن یہ بیٹھ کے میرا ذکر کرتا تھا، میرے ذکر کے پیچھے لگا رہا، گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا. مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں، بیماری آئیں، لیکن اس نے میرے ذکر کو نہیں چھوڑا. لگتا ہے میں فخر کرتا ہوں اس پہ، جس پہ اللہ فخر کرتا ہو دنیا کے اندر، جب مرے گا وہ شخص کو اس کا کیا حال ہے. تو میرے بھائیو، آج کی باتیں بہت قیمتی ہیں الحمدللہ. اللہ ان باتوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ بکھری ہیں باتیں، ان کو آپ پھر سنیں میرا بیان الحمدللہ، 1-2 دفعہ سنیں گے تو آپ کے سمجھ پورا میسج آئے گا پھر اس کے اندر کہ کیا ہے، روح کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں، جسم سے ہمارا کیا سلوک ہے، اس کے کیا تعلق ہمارا چاہیے، اس کو کیا خوراک دینی چاہیے، اس کو کتنی ضروری ہے روح کو خوراک دینا، اور اس کی خوراک کیا ہے، خوراک دیں گے تو بیماریاں کیا ہیں، اور بیماری کے نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، پکا ارادہ کر کے پھر وہ عمل اختیار کرنا پڑے گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد اترے. اور وہ عمل اللہ نے قرآن میں بتایا وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. اس کے لیے تھوڑا آپ ذکر سیکھ لیں جن کو نہیں سیکھا. الحمدللہ قرآن کی پوری آیت کہتی ہے کہ اور صبح شام یہاں اللہ نے فضل فرمایا ہے ماشاءاللہ، اتنا بڑا کرم فرما دیا کہ جس طرح قرآن کی تفسیر ہے اس صبح کے ذکر ہو رہا ہے صبح شام، اللہ نے کرم فرمایا اس بستی پہ صبح شام اس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے. کتنا بڑا جواب اس تفسیر ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن بتائی کہ صبح اور شام آگے میرا ذکر کرو. اللہ نے اس سب سے بڑی مسجد میں بتایا، سب سے وسیع مسجد میں اور پرسکون طریقے سے لائٹیں بند کر کے سب تعاون کرتے ہیں آپ کے ساتھ الحمدللہ. علماء کرام تعاون کرتے ہیں، جماعتیں آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر سب کچھ دلوں کو تبدیل کیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ یہ لوگ سمجھیں کہ روحیں ان کی یا آج جو زمانے میں معاملہ ہمارے خراب ہو رہے ہیں کہ ہر عمل کرنے کے بعد بھی ہم گناہ کرتے ہیں کیونکہ روح ہماری خراب ہے. ذکر نہیں ہم کرتے، ذکر کسی چیز کو نہیں روکتا، آپ کو تلاوت قرآن سے نہیں روکتا، آپ کو تبلیغ سے نہیں روکتا، آپ کو حج سے نہیں روکتا، آپ کس ذکر تو آپ کو بوسٹ کرتا ہے، اوپر لے کے جاتا ہے. تو کریں ویسے ہی جیسے اللہ نے بتایا.
جس طرح اللہ نے پرسکرائب کیا ہے فائدہ نہیں. میں تو ذکر کرتا ہوں، کب کرتا ہوں؟ زور کے بعد کرتا ہوں. جی میں تو اس وقت کرتا ہوں، میں تو فلاں کرتا ہوں، میں چلتے چلتے کرتا ہوں، میں گاڑی چلا رہا ہوں ذکر کرتا ہوں. بہت اچھا ہے کریں، لیکن اس طریقے سے کریں جیسے اللہ نے بتایا، اس کا تو مزہ ہی اور ہوگا. تو سب سے پہلے تو ہم وہ ذکر کریں جو اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ کثرت ذکر ہو. اب کثرت ذکر کیا ہے؟ ذکر نہیں کہا بلکہ کیا ہے؟ کثرت ذکر. کثرت کس کو کہتے ہیں انگلش میں؟ انلمیٹڈ. آپ کہتے ہیں کہ میسج لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، جو ہوتا ہے کیا سم خرید رہے ہیں، وہ کہہ دیجیے فلاں فلاں آپ اس میں اتنے میسج کر سکتے ہیں، اتنے میسج کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے انلمیٹڈ. تو آپ کون سا لیں گے؟ انلمیٹڈ. کیوں کہ کرتے رہو ختم ہی نہیں ہوگا. تو اللہ بھی تو کہتا ہے ایسا ذکر کرو، کرتے رہو ختم ہی نہ ہو ذکر. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کثرت ذکر. یہ نہیں 4 تسبیح کر لی، 3 تسبیح کر لی، 5 تسبیح کر لی، صبح کر لی. نہیں گننے والا اللہ کہتا ہے میرے یہاں کام نہیں چلتا. جو میں پرسکرائب کر رہا ہوں، مولا کہتا ہے اپنی یاد کا جو میں تمہیں پرسکرپشن دے رہا ہوں یہ ہے کہ میرا دل تم ایسا کرو جس میں ختم ہی نہ ہو ذکر. یا اللہ کیسے کریں؟ دل کو سکتا ہے. جاؤ کسی نقش بندی شیخ کے پاس اور اپنے دل کو جاری کرا لو. سبحان اللہ. فقیر چھوڑے ہیں میں نے دنیا کے اندر، مجھ سے جاری کراؤ. پکے رات کے جاؤ، شیطانی کی نظر سے نہ جاؤ، پکی نیت لے کے جاؤ، اچھی نیت لے کے جاؤ کہ ہم نے اپنے دل کو صاف کرانا ہے تو ہم اللہ کا ذکر کریں. اگر نیت ہی صحیح نہیں ہوگی، غبار ہوں گے، وسوسے ہوں گے، شیطانیت ہوگی، اللہ کا کام نہیں چلتا. پہلے صاف نیت اللہ کے ساتھ میں تعلق پورا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں آیا ہوں اس فقیر کے پاس آیا ہوں اور میں خاص اپنے بیماری کو ختم کرنے آیا ہوں اور کچھ نہیں مجھے چاہیے. تو میرا دل جو ہے اسے صاف کرو. تو نقش بندی شیخ ایسے ہیں الحمدللہ، باقی سلسلے کے شیخ کی کام نہیں کر سکتے. میں آپ کو بالکل اعلانی بتا رہا ہوں کہ واحد سلسلہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا جس کی ابتدائی قلب سے ہوتی ہے. باقی سلسلوں میں یہ انتہا ہے کہ جب آخر میں جا کے ان کے درد جو ہے قلب جاری ہوتے ہیں، لیکن سلسلہ نقش بندی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. تو انتہا کیا ہوگی اس کی؟ عجیب لوگ ہیں یہ لوگ، عجیب سلاسل کے اس میں بزرگ ہیں الحمدللہ. آدمی سوچ نہیں سکتا کہ کس قسم کے اللہ نے اس میں فقیر پیدا کیے ہیں اور کیسے درویش پیدا کیے. تو اللہ نے انتظام کیا ہے، کہیں نہیں بھیجا، آپ کو نہیں بھیجا بڑوچ جائیں، فلاں جائیں، وہ ادھر جائیں جی، ادھر جائیں جی، کسی جگہ جائیں، وہ پہاڑوں میں بیٹھا جی، فلاں بیٹھا. نہیں، کہیں نہیں بیٹھا. ایک ٹوٹا پھوٹا فقیر بھیج دیا ہے، دل زندہ کر دے گا آپ نہ کرے تو پکڑ لینا قیامت میں. بھائی آپ نے دل زندہ نہیں کیا، لیکن نیت صاف لے کر آئے، مجاہدے کی نیت سے آئے، جو فقیر بات بتائے اس پہ عمل کرنے کی نیت سے آئے. سوال ہی پیدا ہوتا ہے الحمدللہ کہ نقش بندی فیض آپ کو نہ پہنچے. لیکن نیتیں خراب، محنت نہیں کرنی، بکواس بازی، بس وسے شیطانیاں، بس جو شیطان دل میں ڈال دے وہی حساب کتاب. یہ تو نہیں چلتا نا. اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے جا رہے ہیں تو اس میں قربانیاں چاہیے، محنت چاہیے، صحیح اخلاص چاہیے اور وقت چاہیے. یہ نہیں کہ آج ہی ہو جائے، ایک ہفتے میں یہ کام ہو جائے، 2 ہفتے میں کام، نہیں، یہ نہیں ہوتا. زندگی چاہیے. اس کی مثال دیتا ہوں کہ دنیا حساب سے آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہوگی، مر گئے آپ اس کے عشق میں، ہو جاتی ہے. عورت ہے ہی محبت کے لیے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے عورت محبت کے لیے، لیکن جائز طریقے سے کرے گا تو صحیح ہوگی نا. لیکن ہے تو عورت محبت کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے، پھول سونگنے کے لیے بنایا، سونے خوشبو اس میں. جس طرح عورت کو اللہ نے بنایا اسی لیے کہ اس سے محبت کی جائے، کسی شکل میں، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، اور پھر بیوی کی شکل میں. ہر ایک اپنی اپنی ڈیزائر کو پورا کرتا ہے نا ایسا. تو عورت جو ہے اللہ نے بنائی محبت کے لیے، ٹھیک ہے. اس میں تو اب کیا ہے کہ اگر جائز طریقے سے محبت آپ لیں گے تو اس سے آپ کو محبت نصیب ہو جائے گی، آپ کو مقصد پورا ہوگا. ناجائز لیں گے تو مقصد پورا نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا. تو جس مقصد کے لیے جو چیز رکھی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی الحمدللہ. ذکر جس مقصد کے بنائے وہ مل کے رہے گا، جس مقصد کے ذکر بنائے مل کے رہے گا الحمدللہ. اور جس مقصد کے آپ شیخ کے پاس جائیں گے وہ مل کے ہی رہے گا. اس میں ہے وہ تاثیر اللہ پاک کے رکھی، اس چیز ہے اس لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے. تو نیت ہے صحیح انسان کی، سارا پکی نیت لے کے جائے کہ بھائی میں نے نیک کام کرنا ہے، میں نیک بننا چاہتا ہوں، دنیا سے نکلنا چاہتا ہوں. تو محنت کی نیت ہو، پکے اخلاص کی نیت ہو
اور ٹائم چاہیے، وقت چاہیے. وہ مثال میں جو دے رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگر آپ کو ہمیں کسی اور سے محبت ہو جائے، ٹھیک ہے نا، چلتے چلتے کسی لڑکی سے عشق لگ گیا جی، پڑھنے گئے تھے دیکھ لیا، اب کیا عشق وہاں ختم ہو جائے گا؟ عشق کی ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ اس کو بڑھاؤ بڑھاؤ، حتیٰ کہ آپ کہیں گے ہر وقت یہ میرے ساتھ ہے، تو پھر نکاح کر کے آپ اس کو بیوی بنا لیتے ہیں. ہے ایسا نہیں ہے؟ ہر وقت چاہتے ہیں کہ وہ کام میرے ساتھ ہوتا رہے، رکے نہ. تو اللہ کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذکر میرا رکے نہ، محبت اتنی ہو جائے میرے ذکر سے کہ تیرا دل چاہے نہ کہ میں اس کو بند کروں، بلکہ ہوتا رہے ہر وقت. سبحان اللہ، یہ محبت کی نشانی ہے نا. یہ ہر وقت یہ مجھے محبت ہوگی، بس یہ ہر وقت میرے ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام فرمایا ہے. وہ کیا؟ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت پیدا کر دی ہے، تو دل اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کثیر ذکر. یہ کثیر ذکر، دل کا ذکر سیکھیں، اس کے بعد صبح اور شام ذکر کو پابندی کریں، اور پھر جو جائے اپنا کام کرتے ہیں دن کے اندر، دکان چلائیں، ٹیکسی چلائیں، کاروبار چلائیں، جو بزنس ہے سب کریں، کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہے. پر جیسے شام ہو تو پرندوں کی طرح اڑتے چلے جائیں اس طرف ماشاءاللہ، اپنی خوراک لینے کے لیے. جسے قرآن نے کہا ہے کہ پرندے جو ہیں اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں الحمدللہ، اور اس کے بعد اٹھتے ہوئے واپس اپنے پنجروں میں آ جاتے ہیں. تو سارا دن کام کر کے سب کچھ کر کے بھاگتے چلے جائیں کس طرف؟ اللہ کے ذکر کی طرف. اپنی روح بیٹھے 20 منٹ خوراک دیں اس کو، 15 منٹ وہ توانا ہو جائے گی. ساری رات آپ کے لیے جوان بن کے آئے گی روح آپ کے سامنے. ساری رات سوئیں، جو کچھ کام کرنا ہے کریں، اس کے بعد جیسی صبح پھر بھاگتے ہوئے آئیں، صبح کے لیے ریڈی کریں اپنے روح کو، اور پھر اللہ کے ذکر کے اندر آگے بیٹھ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا اس بستی پہ کہ یہ عملی کر کے دکھا دیا، اس مسجد کے اندر پیدا کر دی وہ چیز، عمل کر کے دکھا دیے. کہ گواہ دیں گے کل کے بھائی جو قرآن میں بات آئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بات پریکٹیکل قرآن کی جو بات تھی وہ مسجد سے ذکریہ کے اندر ہوتی تھی اور کر کے دکھایا تھا. اور جن کی روحیں واقعی بیدار تھیں، وہ چاہتی تھیں خوراک، وہ آتی تھیں اور خوراک لیتی تھیں. اسی طرح بیٹھتے ہیں لوگ، شام کو بھی آتے تھے، خوراک لیتی تھی. ان کیا کہ یہ معیار نہیں تھا، میرے یہ کام نہیں ہو رہا تو میں ذکر کیوں کروں، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، میرا یہ نہیں ہو رہا تو میں میرا ذکر سے دل اٹھ رہا ہے. دنیا سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ دنیا کو ذکر کے ساتھ ملاتے تھے، نہ کوئی تعلق نہیں کہ یہ میں ذکر کیسے کروں، میرا تو فلاں کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، فلاں چیز ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، مجھے ذکر سے کیا فائدہ، اس سے کیا فائدہ. ان لوگوں کا کام نہیں ہے. ذکر صرف اللہ کے لیے ہے. کام ہو نہ ہو، ہماری دنیا چلے نہ چلے، کاروبار چلے نہ چلے، ہماری زندگی کی معاملات بنے نہ بنے، ہمارے ذکر میں ترقی ہو، کمی نہ. محبت کا تقاضا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. یہ ضرور سنیے گا دوبارہ دو دفعہ بیان، تاکہ پھر باتیں سمجھ آئیں گی. یہ الہامی باتیں ہیں، یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں. ہاں، ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو پتہ ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت بہترین نقطہ ہے، بزرگوں نے بیان فرمایا، اس کو دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین طہ و یاسین حبیب الامین. اے میرے مولا، اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے بخشش فرما. یا اللہ صغیر اور کبیر تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو غلطی ہم سے ہوئی معاف فرما. یا اللہ اندھیرے اجیرے میں جو بھی ہم سے گناہ ہوئے معاف فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. یا اللہ ہم سے نیک کام، اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا، اپنے فضل و کرم سے تو ہمارے آج کی اس مجلس کو قبول فرما. بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.